إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نیٹورک مارکیٹنگ کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کے دور میں کم پیسے اور کم وقت میں مالدار ہونے کا یہ جو سسٹم ہے نیٹورک مارکیٹنگ، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ حرام ہے کہ حلال؟ اس مارکیٹنگ کے اندر اچھے اچھے لوگ ملوث ہیں، اور جو بھی اسٹوڈنٹ کلاس کے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں. اس موضوع کی وضاحت سے پہلے 2-3 حدیثیں پیش کر دوں تاکہ ایک مسلمان اور ہمارے ذہن میں حلال اور حرام کی اہمیت بیٹھ جائے. اس کے بعد سے ہم اس موضوع کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی الناس زمان لا يبال المرء بما اخذ المال من الحلال ام من حرام رواہ البخاری فی کتاب البیوع. بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیاتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ ایک ایسے زمانے میں ہوں گے، ایک ایسے دور میں ہوں گے، لا یبالی المرء بما اخذ المال، اس زمانے میں آدمی مال حاصل کرے گا، مال خوب کمائے گا، بینک بیلنس خوب بنائے گا، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال جو حاصل کر رہا ہے امن حلال امن حرام، حلال طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے یا پھر حرام طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے. حدیث کو سامنے رکھیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی دور ہے جس دور میں مال کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں اور یہ جو نیا جنریشن ہے جو ایک ہی رات میں مالدار بننا چاہتا ہے. کیا اس حدیث کو آج کے دور میں اگر توافق دیا جائے، آج کے دور سے اس حدیث میں مطابقت پیدا کی جائے تو کیا یہ حدیث آج کے دور میں صادق نہیں آتی؟ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے، نقصان کیا ہے؟ دین کا بہت ہی زبردست نقصان ہے. حدیث وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کعب بن عجرہ انه لا يدخل الجنة
لحم نبت من سخط رواہ ابن حبان فی صحیح. ابن حبان کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو رہے ہیں. اے کعب بن عجرہ، انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سخط، وہ گوشت تو جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو. حرام کھا کھا کر کے جو پلا بڑھا ہے وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا. ایک کعب بن عجرہ، اسے غور سے سن لو. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ جسد غذی بحرام، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. طبرانی کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ جسد، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. غذی بحرام، جس جسم کی پرورش دنیا میں حرام مال سے ہوتی ہے. حرام مال سے پرورش پانے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا. حرام مال سے پلنے اور بڑھنے والا جسم، پرورش پانے والا، نشو نما پانے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا. ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی مال کمائے گا، اس کی فکر رہے گی کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے کہ حرام، اس کی فکر نہیں رہے گی. ان تینوں حدیث کو سامنے رکھ کر کے اب ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے کیا. آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں بہت تجارت کی جہاں بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ہے. اسے نیٹ ورک مارکیٹنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کمپنی کی جانب سے ہر شخص کو جو بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے ممبر بننا پڑتا ہے، اور اس ممبر کو بھی کئی ممبران بنانے پڑتے ہیں. اس طرح سے ممبروں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے اسے نیٹ ورک یعنی جال نما مارکیٹنگ، نیٹ ورک مطلب جال نما تجارت. یہ جو تجارت پھیلتی ہے اس کا سارا دار و مدار لوگوں سے، ذمہ داران سے، عام لوگوں سے نہیں بلکہ ممبران سے. اس مارکیٹنگ کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کمپنی کی طرف سے ممبر بننے کے جو شرائط ہوتے ہیں، ہر ممبر کو وہ شرط پوری کرنا پڑتا ہے، اور شرط جب ممبر پوری کرتا ہے تو اس کے لیول بنتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ممبر بنا، اس نے 2 کو شامل کیا، پھر اس نے 2 کو شامل کیا، پھر اس نے اس طرح کے 2-4 کو شامل کیا، تو پہلے لیول میں 2 آدمی ہوتے ہیں، دوسرے لیول میں اس کے 4 آدمی ہو جاتے ہیں، تیسرے لیول میں 6 آدمی ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے لیول بنتے جاتے ہیں. اسی لیے اس تجارت کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، اسلام نے تجارت کے جو اصول بتلائے ہیں وہ واضح اصول ہیں، اور اسلامی تجارت میں جھوٹ، غبن، مکاری، عیاری، دھوکے بازی، حرام کاری، جوا بازی، ان سب چیزوں کے لیے اسلامی تجارت میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ان سب چیزوں کی. لہذا ایک مسلمان تجارت کرے تو تجارت کرنے سے پہلے جس بزنس پر ہاتھ لگا رہا ہے پہلے اس بزنس کے بارے میں پتا کرے کہ میں اس بزنس کو شروع کرنے والا ہوں، اسلام اس بزنس کے بارے میں کیا کہتا ہے. دوسرا طریقہ، میں اس بزنس کو اس انداز سے شروع کرنے والا ہوں، اس طریقے سے شروع کرنے والا ہوں، کیا یہ طریقہ اسلام میں جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ حلال و حرام کا معاملہ ہے. جسم کے جنت و جہنم کا معاملہ آدمی کی کمائی سے ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے. اور اس نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم میں فرد اور معاشرہ کی تباہی کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے اس کے اندر کئی خامیاں ہیں، کئی خرابیاں ہیں، کئی خامیاں اور کئی خرابیاں ہیں. دیکھنے میں حقیقت میں تو یہ ایک تجارت ہے، لیکن تجارت کے نام پر ایک جوا ہے، جو اس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے نام پر گویا تجارت نہیں جوا کھیلا جاتا ہے. قمار بازی کا ایک ایسا تماشا ہے، یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں کم پیسہ اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی ہوس اس کے اندر ہوتی ہے.
اور ممبر ہوس کا شکار ہو کر کے ممبر بنتا ہے، بلکہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس کے ہوس کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنے لوگ جال میں جلدی پھنس جاتے ہیں، اپنے لوگ جال میں جلدی پھنس جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب وہ کوئی شخص ممبر بنتا ہے تو کمپنی کی جھوٹی تعریف، بیجا تعریف، جھوٹ و فریب، ساری باتیں بتا کر گویا کہ ممبر جسے بنا رہا ہے اس کے ذہن کو ایک طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے اور اسے کمپنی کا ممبر بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ کسی کو ممبر نہیں بنایا تو پھر اسے فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو باتوں کا سہارا لے کر اور سبز باغ دکھا کر کے نیٹورک مارکیٹنگ کا ممبر، کوئی ممبر کسی کو ممبر بناتا ہے ورنہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلامی روح سے کیا ایسی کمپنی میں شامل ہونا جائز ہے؟ اس کو ایسی کمپنی کے ممبر بن سکتے ہیں؟ واقعتاً یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کمپنی سامان بیچتی ہے، سامان بیچتی ہے اور جو ممبر ہوتا ہے اسے وہ سامان کو خریدنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو سامان خریدنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جب وہ سامان خرید رہا تو اس پر ممبر بنانے کی شرط، ممبر بننے کی شرط کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اور جب ممبر بن رہا ہے تو دوسروں کے ذمہ دوسروں کو ممبر بنانے کی شرط اس پر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ دوسرا سوال، اگر کمپنی کو اپنا پروڈکٹ کی تجارت کے لیے ملازم کی ضرورت ہے تو کمپنی اپنا سامان ملازم ہی کو کیوں بیچ رہی ہے؟ عام آدمیوں سے کیوں نہیں لے پا رہا ہے؟ کمپنی کا سامان خریدنے کے لیے ملازم بننا کیوں ضروری ہے؟ اس میں بھی سامان مہنگے داموں میں، عام جو مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس سے کئی گنا مہنگے داموں میں وہ سامان بیچا جاتا ہے، اس لیے خریدنے والا خریدتا ہے کہ خریدے بغیر اس کمپنی کا وہ ممبر نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اسے اسے سبز باغ دکھا گیا ہے، اسے کمیشن کتنا ملنے والا ہے، ساری چیزیں اسے بتلا دیا گیا ہے۔ اس میں بھی جو سامان ایک ممبر خریدتا ہے ان میں سے اکثر سامان اس کے کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 20 سامان خریدتا ہے تو 10 سامان ہی ہوتے ہیں جو اس کے کام کے ہوتے ہیں، باقی 10 سامان اس کے کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے 10 سامان اس کے کام کے نہیں ہے اور وہ سامان بھی مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا مہنگا۔ تو اگر کسی کمپنی میں 50,000 ممبران بنے ہوئے ہیں تو کروڑوں کی مالیت کا نقصان ممبران کو ہو رہا ہے اور کروڑوں کی مالیت کا فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے، لیکن ممبر اس لیے خاموش رہتا ہے کہ اسے چونکہ ہوا کو سبز باغ دکھا دیا جاتا ہے اور مستقبل میں کیا ہوگا، فیوچر میں کتنا پیسہ آئے گا، اس کا شکار بنایا جاتا ہے۔ اس کمپنی کی ایک اور خامی اور بڑی اہم خامی کہ یہ کمپنی، اس کمپنی کا سارا دار و مدار ممبر سازی پر ہوتا ہے۔ کسی شہر میں کسی جگہ پر اگر ممبر کا کوٹا فل ہو جائے تو اس کمپنی کے ذمہ دار وہاں دیوالیہ کا شکار ہو جاتا ہے اور ذمہ دار ممبران کا پیسہ لے کر کے 9-11 بھی ہو جاتا ہے۔ کئی واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں۔ دوسری بات ہے، ممبر کو فائدہ تب ملے گا جب وہ دوسروں کو ممبر بنائے گا۔ یہاں بڑی نقطے والی بات ہے اور اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ممبر جو ہم نے پیسہ پہلے سے خرچ کر چکا ہے، ممبر جو ایک لیول کے جو ممبران ہوتے ہیں سامان خرید کر کے شرائط کے مطابق کمپنی کے ممبر بن رہ چکے ہوتے ہیں، اب ابھی آپ کو فائدہ نہیں ملنے والا ہے، فائدہ اس وقت ملنے والا ہے جب آپ دوسرے کو ممبر بنائیں گے۔ اب آپ دوسرے کو ممبر بنائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کو آپ نے ممبر بنایا ہے وہ اب کئی لوگوں کو ممبر بنا رہا ہے اور وہ کئی لوگوں کو ممبر بنا رہا ہے تو ان کا بھی فائدہ آپ کو مل رہا ہے، ان کا بھی فائدہ آپ کو مل رہا ہے۔ اور دوسری بات اور اہم بات اس میں ایک یہ بھی ہے
کہ اس میں پہلے لیول جو شروع کے لیول والے ہوتے ہیں ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بعد کے جو ممبران ہوتے ہیں انہیں فائدہ نہ کے برابر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے. بس اوقات جو شخص ممبر بنا ہوتا ہے اگر وہ پرچار نہیں کر پاتا ہے، اگر وہ جوڑ نہیں پاتا ہے، تو جو پہلے سے وہ پیسہ دے کر کے سامان خرید چکا ہے، نقصان اٹھا چکا ہے، اس کا بھی نقصان. اور اگر اس نے ممبر نہیں بنایا ہے تو اس کا بھی نقصان، فائدہ نہیں ملنے والا ہے. یہاں پر کئی سو لوگوں، ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ فائدہ صرف 200 400 لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، بقیہ لوگوں کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اب ان تمہیدی باتوں کو سامنے رکھ کر کے خامیاں گناتے ہیں. پہلی خامی یہ ہے کہ نیٹورک مارکیٹنگ کا جو معاملہ ہے اس میں تجارت میں جو منافع، جو فائدہ ہوتا ہے سب کو برابر نہیں ہوتا، کسی ایک کے پاس سمٹ کر کے رہ جاتا ہے. غیر منصفانہ تجارت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. یہ پیسہ سب نے برابر لگایا لیکن فائدہ سب کو برابر نہیں مل رہا ہے. فائدہ اسی کو مل رہا ہے جو پہلے لیول پر کمپنی کے جو ممبران، جو پہلے لیول کے ممبران ہیں انہیں فائدہ بہت زیادہ مل رہا ہے. جو اس کے بعد والے ممبر جس قدر بناتے جا رہے ہیں اسی قدر پہلے لیول والوں کو فائدہ ہی فائدہ مل رہا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے ہزاروں اور کروڑوں کا مالک بنا ہوا ہے. اور جبکہ شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی شخص کمپنی میں یا پھر کسی تجارت میں 2-4 آدمی مل کر کے پیسہ لگائے، اسے جو فائدہ ملا، جس قدر انہیں برابر پیسہ لگایا تو فائدہ برابر ہونا چاہیے، برابر نقصان بھی ہونا چاہیے. قرآن کا تھا سورہ حج آیت نمبر 7 میں قیلا یکون ذولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مکمل دولت صرف مالداروں ہی میں پھرتا رہے اور جو فقراء ہے، جو محتاج ہیں، جو مال کے لیے کوشش کر رہے ہیں اسے مال ہی نہ ملے. یہی ہوتا ہے. بعد والا جو ممبر ہوتا ہے دوسرے کو ممبر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جس قدر یہ کوشش کرتے رہتا ہے اسی قدر پہلے لیول کے ممبر کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. جتنا فائدہ اسے پہنچتا ہے اتنا فائدہ بعد میں محنت کرنے والے کو نہیں پہنچتا ہے. اس کمپنی کے حرام، اس کمپنی نیٹورک مارکیٹنگ کی تجارت کے حرام ہونے کی یہ پہلی خامی اور پہلی دلیل ہے. دوسری خامی صنعت کا ارتکاز کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ اسے مارکیٹ میں نہیں لا رہے ہیں. آپ اس وقت لا رہے ہیں جب مارکیٹ میں اس کی اثر ضرورت ہو جائے اور کم ہونے کی وجہ سے، مارکیٹ میں سامان کم ہونے کی وجہ سے اس سامان کی قیمت اور بڑھ جائے. اس کمپنی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ کمپنی سامان ہر کسی کو نہیں بیچتی ہے، ممبر کو ہی سامان بیچتی ہے. اور سامان ممبر سے خریدنے کے لیے آپ کو ممبر بننا پڑتا ہے اور ممبر بننے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑی رقم آپ کو اس میں صرف کرنی پڑتی ہے، جبکہ اس سے کم رقم میں آپ اسی طرح کے سامان آپ مارکیٹ میں خرید سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. حدیث عن معمر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتقر الا خاطی، رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے معمر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان کو جمع وہی کرتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، جو خطا کار ہوتا ہے. کمپنی یہاں پر سامان کو جمع کر کے رہتی ہے، مارکیٹ میں لاتی نہیں ہے، ممبران کے ذریعے سے اسے سامان کو کمپنی آگے بڑھاتی ہے اور سامان کو بیچتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور زمانہ جہالت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ دیہات سے بیچنے والا جب کوئی شخص مال لاتا تھا تو وہ اس مال کو منڈی میں لانے سے پہلے شہر کے جو لوگ ہوا کرتے تھے راستے ہی میں اسے اونے پونے میں خرید لیا کرتے تھے اور اسے اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اور جب منڈی میں وہ سامان کم ہو جائے اور قیمت میں اضافہ ہو جائے تو وہ شخص جو شہر والا تھا دیہات سے جو سامان خرید چکا تھا اب وہ سامان باہر نکالتا تھا اور بہت زیادہ داموں میں بیچتا تھا. اور یہی کمپنی کا یہی معاملہ ہے اور اس چیز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يبيع حاضر لباد وان كان اباه او اخاه، رواہ النسائی فی کتاب البیوع. نسائی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یبیع حاضر لباد،
کہ کوئی شہری کسی دیہاتی سے راستے ہی میں جا کر کے سامان خرید لے، اگر کہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر کہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، تو اس میں مال کا ارتکاز ہوتا ہے، صنعت کا ارتکاز ہوتا ہے. صنعت کو عوام کے سامنے لائی نہیں جاتی ہے، پروڈکٹ کو عوام کے سامنے واضح نہیں کیا جاتا ہے، لہذا اس خامی کی وجہ سے شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی تجارت حرام ہے. تیسری خامی، بیع کو مشروط کرنا. بیع کو مشروط کرنا مطلب بیچنے والا ہے اور خریدنے والا ہے. بیچنے والا سامان کو بیچ رہا ہے. اب بیچنے اور خریدنے کا سسٹم کیا ہے کہ آپ کے پاس سامان ہے، میں نے پیسہ دیا، آپ نے مجھے سامان دیا، بیع مکمل، خرید و فروخت مکمل. لیکن اس کمپنی میں کیا ہوتا ہے، نہیں، میں نے پیسہ دیا، مجھے سامان ملا، اب شرط ہے کمپنی کی طرف سے کہ آپ کو ممبر بنانا پڑے گا، ممبر بنائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور بیع کو مشروط کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے. ایک سودے میں دو سودا کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے. بیع کو مشروط کرنا، شرط لگا کر کے بیٹھنا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے. اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیع، رواہ ترمذی فی کتاب البیوع. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں، ایک سودے میں دو سودا کرنے سے منع کیا ہے. اور یہاں نیٹورک مارکیٹنگ کے اندر ایک سودے میں دو سودا ہوتا ہے. خریدنے والا سامان خریدتا ہے، اس کے بعد دوسرا سودا یہ ہوتا ہے کہ آپ ممبر بنیں اور ممبر بن کر کے دوسرے کو ممبر بنائیں. اسی طرح سے شرط بھی لے سکتے ہیں آپ. حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما لم عندك. رواه ابو داؤد في كتاب الاداره. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل سلف و بیع، ادھار اور بیع ایک ساتھ جائز نہیں ہے. یہ ذرا مشکل معاملہ ہے خرید و فروخت کا. ادھار اور بیع، ادھار اور بیچنا، ادھار دینا اور بیچنا ایک ساتھ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر میں بیچنے والا ہوں، آپ خریدنے والے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ سامان میرے 800 کے، میں اسے 1000 میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اسے خرید لو، اس کے بدلے میں میں آپ کو 1000 اور قرضہ دوں گا. اب خریدنے والا اس لیے خریدتا ہے کہ سامان کے ساتھ ساتھ میں اسے قرضہ دے رہا ہوں. اگر قرضہ نہیں دے گا تو خریدنے والا نہیں خریدے گا، اور اگر خریدنے والا قرضہ نہیں لے گا تو بیچنے والا سامان اسے نہیں دے گا. تو شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے یہ چیز خرید لو، میں آپ کو ادھار بھی دوں گا، میں آپ کو قرضہ بھی دوں گا. کہتے لا یحل بیع و سلف، ایک ہی ساتھ میں بیچنا اور قرضہ دینا خریدنے والے کو یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے. ولا شرطان فی بیع، اور ایک ہی بیچی جانے والی ایک ہی چیز میں دو شرط لگانا جائز نہیں ہے. اور نیٹورک مارکیٹنگ میں دو شرطیں ہوتی ہیں، پیسہ دیجئے سامان لیجیے، پہلی شرط. دوسری شرط سامان لینے کے بعد ممبر بن کر کے دوسروں کو ممبر بنائیے. ولا یحل فی ولا شرطان فی بیع، ایک بیع میں، ایک فروخت میں دو شرط شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے. لہذا نیٹورک مارکیٹنگ میں یہ تیسری خامی ہے. چوتھی خامی، دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے. کمپنی کا سامان غلط طریقے سے پرچار کیا جاتا ہے، مشہور کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے. اسے خود نقصان ہو چکا ہے، لیکن جو نقصان ہو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے دوسروں سے وہ نقصان کروانا چاہ رہا ہے، اور جب دوسرے کا نقصان ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام. ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ. نقصان بھی جان بوجھ کر کے نہ اٹھاؤ. پتا ہے میں جو کمپنی کا ممبر بن رہا ہوں مجھے نقصان ہو رہا ہے، حدیث کہتے ہیں نقصان بھی نہ اٹھاؤ.
اور حدیث یہ بھی کہتی ہے کسی کا نقصان بھی نہ پہنچاؤ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے. قرآن بھی کیا کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا حصہ بننے والا، ممبر بننے والا، وہ اپنا نقصان کر چکا ہے، اب دوسرے کا نقصان کر کے دوسروں کے ذریعے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی کوشش کر رہے ہو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ہاں تجارت کرو، تجارت کرنے کے بعد جو بیچنے والا اور خریدنے والے کے درمیان جو فائدہ ہو سکے، جو جس فائدے کا معاہدہ ہو، اس فائدے کو کھاؤ آرام سے. تو اس تجارت کے اندر دھوکہ ہے، ہیلا اور بہانہ ہے. پانچویں خامی اس نیٹ ورک مارکیٹنگ تجارت میں قمار بازی، جوا. اس کے اندر جوا کا کھیل ہوتا ہے. جس طرح سے جوا کھیلنے والا جوئے میں پیسے کو لگا لیتا ہے، پیسہ لگانے کے بعد اب وہ خوف اور امید میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پیسہ میں ہاروں گا کہ پیسہ جیتوں گا. پیسہ لگانے کے بعد، جوئے میں پیسہ لگانے کے بعد خوف میں رہتا ہے، امید میں رہتا ہے کہ پیسہ ملے گا کہ پیسہ نہیں ملے گا. اسی طرح سے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پیسہ لگانے والا خوف و امید میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے فائدہ ہوگا کہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ممبر بنائے گا تو فائدہ ہوگا. کیا پتا وہ ممبر بنائے گا، کیا پتا اس کے اندر کیپیسٹی کو دوسروں کو ممبر بنائے. لہذا یہ جوا ہے جسے قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو شراب، جوا، تھان اور پانسے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ، ایسے اعمال کرنے سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. چھٹی خامی اس تجارت میں عمل کیے بغیر فائدہ حاصل کرنا. عمل کیے بغیر فائدہ حاصل کرنا. پہلے لیول کے جو ممبران ہوتے ہیں بس چند دن عمل کرتے ہیں، اس کے بعد سے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے جو ممبران ہوتے ہیں اس کو وہ ممبران بناتے ہیں، اس کے جو ممبران بناتے ہیں وہ ممبران بناتے ہیں. اس طرح سے یہ جال بچتے ہزاروں میں ہو جاتے ہیں، 40,000 50,000. اور اس میں کہ اس کا جو پہلے لیول کا جو ممبر ہے اس میں اس کا کچھ بھی دخل نہیں ہوتا ہے. اور 40-50 ہزار جو جڑ رہے ہیں، جتنا فائدہ جتنے لوگ جڑ رہے ہیں، جن کا جتنا فائدہ ان لوگوں کا آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ سب ملا کر کے فائدہ اس شخص کو آ رہا ہے جو پہلے لیول پہ بیٹھا ہوا ہے. جبکہ فائدہ کمانے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت، آپ نے مال کو لگایا اور مال لگا کر کے آپ اس بزنس میں محنت بھی کر رہے ہیں، یہ صورت جائز ہے. اسے مشارکت کہتے ہیں. خرید و فروخت کے اصول میں سے مشارکت یعنی پیسہ بھی لگانا اور محنت بھی کرنا، یہ جائز ہے. دوسری صورت، آپ پیسہ لگا رہے ہیں لیکن محنت نہیں کر رہے، کسی اور کو رکھ رہے ہیں. جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دکان میری ہے، کپڑے میرے ہیں، آپ دکان چلاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے. اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ دکان چلائیں گے، جو بھی فائدہ ہوگا اس میں سے 50% آپ کو، 50% مجھ کو، یعنی جس پر سمجھوتا ہو جائے. دکان میری ہے، دکان کے اندر جو سامان ہے وہ میرے ہیں، میں دکان میں وقت نہیں دے سکتا ہوں، آپ وقت دیجئے. اس میں جتنا بھی فائدہ ہوگا 50% 60% میں آپ کو دوں گا، 50% میں رکھوں گا 50%، یا تو میں آپ کو دوں گا 40%، میں رکھوں گا 60%. یہ بھی جائز ہے. اس کو کہتے ہیں مضاربت. پہلی صورت کو مشارکت، دوسری صورت کو مضاربت. تیسری صورت، مال بھی آپ کا نہیں ہے، دکان بھی آپ کی نہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اجرت، اسے کہتے ہیں مزدوری. لہذا پہلی 2 صورتوں میں نہ ہی مضاربت ہے نہ ہی مشارکت ہے. کیوں؟ ممبر پیسہ لگا کر کے سامان خرید لیتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، سامان خرید لیا ہے. پہلی صورت میں بھی اور دوسری صورت میں. اور تیسری صورت جو مزدوری ہے، تو پہلے لیول کا جو شخص ممبر بنا ہوا ہے اس نے مزدوری کیا، 3 یا 4 آدمی کوئی ممبر بنایا ہے اور بیٹھا ہوا ہے. بقیہ جو 40-50 ہزار ممبر بنے ہوئے ہیں اس نے ممبر نہیں بنایا ہے. ان ممبران کو اس نے ممبر بنا جسے پہلے لیول میں بیٹھنے والے شخص نے ممبر بنایا ہے. اور 40-50 ہزار لوگوں کا کمیشن پہلے لیول والے شخص پر آ رہا ہے. کیوں؟ آپ نے تو محنت 3-4 لوگوں پر ہی کیا ہے.
آپ نے محنت 3-4 لوگوں پر ہی کیا ہے اور 50,000 40,000 لوگوں کی کمائی کا ایک حصہ کمیشن آپ کو مل رہا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر سراسر حرام ہے. کمائی کی 3 صورت ہے. 7ویں خامی ہیلا سازی، بہانہ بازی، پمفلیٹ چھپا کر کے، ہیلا اور بہانہ، دھوکہ دے کر کے ممبر کسی لوگ عام آدمی کو ممبر بناتا ہے اور بڑھا چڑھا کر کے سامان کی قیمت کو اجاگر کرتا ہے، اس کے اندر جو فائدہ اس کو اجاگر کرتا ہے. حدیث کے اندر ایسا کرنا منع ہے. حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن النجش رواہ النسائی فی کتاب البیوع. نسائی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی بھاؤ بڑھا چڑھا کر کے بیچنے سے منع کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کی قیمت 10 روپے، لیکن بلا وجہ آپ اسے 20 روپے کہہ رہے ہیں. بڑھا چڑھا کر کے اس کے اندر 10 روپے کی قیمت ہے 10، لیکن آپ بڑھا چڑھا کر کے دوسرے سامان کو گھٹانے کی نیت ہے، دوسرے چیزوں کو کم دکھانے کی نیت ہے. اور حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد ولا تناجسوا ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستخفي بما في صفتها. رواه النسائی في کتاب البیوع. نسائی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دیہاتی کا کوئی سامان کوئی شہری نہ خریدے، ولا تناجسو، اور فرضی بھاؤ کو بڑھا چڑھا کر کے اپنا سامان بیچنے کے لیے، اپنا سامان پر فوکس کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر کے ان کی قیمت کو پیش نہ کرے، ان کی کوالٹی کو بڑھا چڑھا کر کے پیش نہ کرے. ولا یزید الرجل علی بیع اخیہ، اور کوئی آدمی اپنے بھائی کے بیچنے پر اضافہ نہ کرے. کیا مطلب؟ ایک آدمی سے معاہدہ ہو گیا کہ میں آپ کو یہ سامان 500 میں دوں گا، ابھی اس نے سامان لیا ہے نہیں کہ آپ کیا کریں میں اسے 400 میں دوں گا، لے لیجیے. غلط ہے. کسی نے کہا کہ یہ سامان میں آپ کو 1000 میں دوں گا، آپ کہہ رہے نہیں میں آپ کو یہ سامان 950 ہی میں دے رہا ہوں، جبکہ اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے. معاہدہ ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے میں دوں گا. ولا یزید الرجل علی بیع اخیہ، ایسا کرنا غلط ہے خرید و فروخت میں. ولا تسأل المرأة طلاق اختها، کوئی عورت اپنے سوکن کی طلاق کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے. لتستخفي بما في صفتها، تاکہ اپنے سوکن کو طلاق دلوا کر کے پورا کا پورا برتن اپنے اندر انڈیل لے، یعنی پورا کا پورا حصے کا وہ مالک بن جائے. تو 7 خامیاں ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر، اور ان خامیاں واضح کر دی ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی تجارت شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے. اس سے آنے والا پیسہ حرام ہے، اس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے کی جانے والی کمائی حرام ہے. لہذا ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، ایک مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے. خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے اس میں جڑا ہوا ہے، اور جو لوگ جلدی مالدار بننے کی ہوس رکھتے ہیں وہ لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں. لہذا اس مارکیٹنگ کے اندر قباحتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے ایک مسلمان کو. یاد رکھیے گا مال کی کمانے اور خرچ کرنے کا تعلق آپ کی آخرت کے سنوارنے اور برباد کرنے سے ہے. حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وماله فيما وما له من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، قیامت کے دن جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے آدمی جواب نہیں دے لے گا، اپنا قدم رب کے پاس سے ہٹا بھی نہیں پائے گا، حرکت بھی نہیں کر پائے گا. ان عمرہ فیما اپنا، عمر کہاں گوا کر کے آیا ہے، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزار کر کے آیا ہے، مستانی میں کہ رب کی بندگانی میں. نوجوانوں جوانی دی ہے تو جوانی کی اپنی جوانی کی قدر کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور کڑے انداز میں پوچھے گا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا. جب تک سوال کا جواب نہیں آدمی اپنا قدم حرکت بھی نہیں کر سکے گا رب العالمین کے سامنے. وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال حلال طریقے سے کمایا ہے کہ حرام طریقے سے کمایا ہے، اور حرام
طریقے سے کمایا ہے تو کیوں؟ کوئی جواب نہیں. حلال طریقے سے کمایا ہے تو فیما انفقا، خرچ حلال طریقے میں کیا ہے کہ حرام طریقے میں کیا ہے؟ چوتھا سوال. پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، شریعت آ جانے کے بعد، قرآن و حدیث کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، شریعت کی باتیں معلوم ہو جانے کے بعد عمل کیا کہ عمل نہیں کیا؟ یہ 5 سوالات ہوں گے. 5 سوالات میں سے 2 کا تعلق مال سے ہے. مال کمایا کہاں سے اور مال کہاں سے خرچ کیا؟ بڑا اہم معاملہ ہے. مال جو ہم کما رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، اس مال کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس مال کا تعلق ہمارے اسلام سے ہے. حلال مال ہے، ہماری عبادتیں قابل قبول ہیں. حلال مال ہے، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. حلال مال نہیں کما رہے، دنیا کی بلڈنگیں تو ہم چمکا سکتے ہیں، لیکن زمین کے اندر جو قبر ہے، زمین کے اندر جو گھر ہے، وہ گھر اندھیرا ہونے والا ہے. وہ گھر مصیبت میں اس گھر والے کو ڈالنے والا ہے، وہ گھر پریشانی میں اس گھر والے کو ڈالنے والا ہے. لہٰذا دنیا کی زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی. لہٰذا مسلمانوں، کمانے کے تعلق سے حلال طریقہ اپنائیے. للہ باللہ حرام طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، حرام طریقے کو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے چھوڑ دیجیے. جنت میں جانے کی فکر لے کر کے چھوڑ دیجیے. جہنم سے بچنے کا خوف لے کر کے چھوڑ دیجیے. انشاءاللہ کوشش کیجیے، پسینہ بہائیے. اللہ تبارک و تعالی حلال طریقے میں اللہ تبارک و تعالی روزی دے گا، رزق سے نوازے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی. صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا؟ صدقے کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا، صدقہ دینے کے لیے گھر میں مال نہیں ہوا کرتا تھا، بازار میں جا کر کے مزدوری کیا کرتے تھے اور مزدوری کر کے صدقہ دیا کرتے تھے. یہ کوئی مالدار صحابہ کرام نہیں تھے. تو تجارت کے معاملے میں بڑا اہم اصول ہے. اور ہمارے مال کا تعلق، ہمارے کھانے پینے کا تعلق صرف ہمارے جسم سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان سے ہے. ہمارے جنت و جہنم سے ہمارے مال کا تعلق ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق تجارت کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اور وہ جگہ جو لوگ نیٹورک مارکیٹنگ کی جو تجارت ہے یا پھر اس طرح کی اور جو غلط قسموں کی تجارت میں پھنسے ہوئے ہیں، حرام اور غلط تجارتوں کو چھوڑتے ہوئے حلال تجارت سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے. پروردگار ہم میں سے جو لوگ رزق حلال کی تلاش میں ہیں اور تنگی کے شکار ہیں، پروردگارا رزق حلال کی تلاش میں جو لگے ہوئے ہیں ان کی تلاش کو تو کامیاب بنا دے اور ان کے حلال کمائی میں تو انہیں مزید اضافہ فرما. اور جو لوگ اس جھوٹ رہے ہیں حلال رزق کی کمائی میں، پروردگارا تو انہیں صبر عطا فرما. تو جو امتحان لے رہے اپنے امتحان میں تو اسے کامیابی عطا فرما. اور مشکل اگر ہے رزق حلال میں فی الحال مشکل آئی ہوئی ہے تو پروردگارا تو نے کہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے. تو جو لوگ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں پروردگار اس کے بعد تو انہیں حلال کمائی کرنے میں آسانیاں پیدا فرما. آمین. پروردگار جو لوگ اسی طرح سے مزید قرآن حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. جناب توفیق صاحب ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما. جو لوگ سیلاب اور باڑھ وغیرہ کی وجہ سے، کئی لوگ ہیں بہار وغیرہ خاص کر کے بہار میں پریشان ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بے گھر کرنا رہتا ہے چٹکیوں میں منٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. بلڈنگوں میں رہنے والوں کے لیے کوئی سوکھی زمین نصیب نہیں ہو رہی کہ سوکھی زمین میں رکھ کر کے اپنا کچھ سوئے، کچھ کھانا وانا بنائے. پروردگارا جو بارش ہوئی بارش کو رحمت کا ذریعہ بنا، اور جب بھی بارش زحمت ہونے لگے پروردگارا تو بارش کو روک لے. اور جو لوگ سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پروردگارا تو ان کے لیے آسانیوں کا سامان پیدا فرما. دیکھا گیا کہ مدھوبنی میں ایک مسجد گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیلاب کی وجہ سے. کتنے مسجد سے محبت کرنے والے اس میں تو عمر دراز پھوٹ کر کے گرتی ہوئی مسجد کو دیکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں گویا کہ اس کا اپنا کوئی بچہ یا پھر اپنا کوئی شخص ہے جو اس سے بچھڑ رہا ہے. اور وہ جگارا جہاں کہیں بھی اس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں، چاہے مسجد کے نقصان کا معاملہ ہو یا پھر گھر وغیرہ کے نقصان کا معاملہ ہو، تو ان کی بھرپائی کرنے کا تو انتظام فرما دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.